سب سے پہلے بات کریں گے رپورٹ کارڈ میں آج کی اہم عدالتی کارروائی کی۔ شریف خاندان پر چھائے کالے بادل اب کچھ حد تک چھٹنے لگے ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطلی کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی۔ عدالت کے مطابق نیب ضمانت کی منسوخی کے لیے ٹھوس وجوہات پیش نہ کر سکی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت دیا جانا اختیارات سے تجاوز نہیں۔ دوران سماعت جسٹس کھوسہ نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف نے ضمانت کا غلط استعمال نہیں کیا اور ٹرائل کورٹ میں مسلسل پیش ہوتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے نواز شریف سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ احتساب عدالت نے گزشتہ برس 6 جولائی کو نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید اور جرمانے، مریم نواز کو 7 سال قید اور جرمانے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 19 ستمبر کو معطل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا۔ اسی بارے میں ہم اپنے پینل سے آج کا پہلا سوال کریں گے اور سوال ہے، سپریم کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا معطلی کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اب سپریم کورٹ سے شریف خاندان کو ریلیف ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اوپن آپشنز ہیں۔ ریما، سب سے پہلے آپ کی طرف جائیں گے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ شکریہ افسا۔ وجہ بہت سمپل ہے۔ نیب کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ ایک بہت کمزور فیصلہ تھا، لیگلی فلاڈ فیصلہ تھا، اور اس میں جو کرمنل ٹرائلز کے بنیادی اصول ہیں ان کو ڈسریگارڈ کیا گیا۔ اور ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو سسپینڈ کیا جس میں انہوں نے سینٹنس، اس میں بھی یہی دیکھا کہ وہ تفصیل میں گئے کہ کس طرح اپیرنٹ ایررز تھے اس ججمنٹ میں، جو ہائی کورٹ کا اختیار ہے۔ میرا خیال ہے نیب کی جو دلیل تھی کہ صرف ہارڈ شپ کی بنیاد پہ آپ سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتے ہو، وہ بے بنیاد تھی، کیونکہ بہت اور بھی ایسے کیسز ہیں جس میں ہائی کورٹس نے سینٹنسز سسپینڈ کیے ہیں اس بیسس پہ کہ جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں اپیرنٹ ایررز تھے۔ تو یہی سپریم کورٹ نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے ان کے جو سینٹنسز ہیں وہ سسپینڈ کیے تھے۔ اب آگے لیکن یہ ابھی کیس ختم نہیں ہوا، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل سننی ہے اور اس کے بعد اس کا بھی آگے اپیل شاید سپریم کورٹ میں جائے گی۔ ایک بات میں اور کہتی چلوں کہ دیکھیے، ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو پورے سیف گارڈز ہیں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں، جس میں اپیل کا حق موجود ہے، جس کے اندر کنوکشنز کو سسپینڈ کرنا، سینٹنسز کو سسپینڈ کرنا، بیل کا حق، یہ اسی لیے تو اتنے ضروری ہیں کیونکہ اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے بالکل پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو کنوکٹ کر دیا گیا، ان کو سزائیں ہوئیں، الیکشنز ہوئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح کیس بالکل بدل گیا۔ تو یہ سیف گارڈز اگر نہ ہوتے، جو کہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن میں نہیں ہے، اپیل کا حق نہیں ہے، تو پھر وہی ہوا جو ہم نے پیناما میں دیکھا۔ اگر پیناما والا فیصلہ ایک اور عدالت کے پاس جاتا اپیل میں، شاید صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ تو یہ کیس یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ جو سیف گارڈز ہیں یہ کتنے اہم ہیں۔ صحیح۔ حسن نثار صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کی عدالتی کارروائی کو؟ دیکھیں ریما کے جواب کے بعد گنجائش تو بنتی نہیں، لیکن آپ نے پوچھا ہے، ظاہر ہے تو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کی باتیں ہوتی ہیں، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ تو میرٹ پہ ریلیف بنتا ہوگا، مل گیا ہے۔ اچھا نہ ملتا تو آپ یہ پوچھ رہے ہوتے کہ کیوں نہیں ملا۔ باقی میرا خیال ہے کہ ریما کے جواب کے بعد پیٹ بھر جانا چاہیے سوال کا۔ ہر سوال تو ویسے حسن صاحب ہر صورت ہی بنتا ہے۔ حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرف لے کے جائیں گے اس بات کو۔ حفیظ صاحب، اب بیانات بھی نون لیگ کے اس پر آنا شروع ہو چکے ہیں، جو آج کی عدالتی کارروائی ہے اس کا سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نون لیگ کے لیے یہ آج کا فیصلہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے سیاسی طور پر؟ میرا خیال ہے کہ حسن صاحب کے بیان کے بعد کسر نہیں رہتی، کیونکہ واقعی ریما نے جو کہا ہے بڑا کمپریہنسولی کہا ہے، اور جواب سمپل یہ ہے کہ یہ میرٹ پہ تھا۔ اور پھر ڈیٹیلز میں چلی جائیں تو بہت ساری باتیں ہیں جی۔ 10A جو ہے جس طریقے سے آئین پاکستان فیئر گارنٹی کرتا ہے ٹرائل کی، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر پلیس میں رکھیں تو میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور باقی ریما نے اتنا کمپریہنسولی کہا ہے، میرا نہیں خیال کہ نیائی صاحب، آج کے جو عدالتی ریمارکس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پوائنٹ نون لیگ اپنا پروف کرنا چاہتی تھی کہ سیاسی طور پر ہم پہ کیسز ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے نون لیگ؟ اب یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں۔
دیکھیں جی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو فائدہ اس کو ریما نے بھی ٹچ کیا ہے پھر اپنے اس میں ریمارکس میں کہ اس کے اوپر جس کو کہنا چاہیے کہ یعنی الیکشن جو تھا وہ ایک وائٹل چیز تھی، اور الیکشن گزارنے کے بعد جو فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا گیا۔ الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے اور جو پیناما کے اوپر فیصلہ ہوا، جس ہیسٹ میں اور جس طریقے سے سارے ڈیسیژنز ہیں 13 جولائی کو 25 جولائی سے پہلے، کہ وہ ساری چیز دی کہ کس طریقے سے ایک جیپرڈی کریٹ کی جا سکے مسلم نون کے لیے، اور وہ کی، اور ایک نہیں، ڈبل بھی نہیں، ٹرپل بھی نہیں، ملٹی فولڈ جیپرڈی جو تھی وہ ان کے سامنے ابھر کے آئی۔ ہر طرح کسی کے پہاڑ کھڑا کیے گئے تاکہ وہ 25 جولائی کا الیکشن سر نہ کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں یہ حتمی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ٹرائل کیا گیا تھا وہ مقصد اچیو بھی ہوا اور اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ اب اس کے بعد دم غم نکل گیا تھا۔ جب فیصلہ آیا تو جب خواجہ حارث صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے ایون احتساب عدالت میں، اور واجد ضیاء جب اپنا سٹیٹمنٹ کر رہے تھے، تو ایون احتساب عدالت کے جج کے جو ریمارکس ہوتے تھے کہ خواجہ واجد ضیاء کو پانی پلائیں، پھر اسی طریقے سے جب ہائی کورٹ میں آئے تو بھی انہی سٹیٹمنٹ کے اوپر ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، بہت ویک ججمنٹ ہے، اور پھر یہ لیونگ بیونڈ مینز کے پراپرٹی کا تعین نہیں ہوا۔ لیکن جو آپ کا کوسچن ہے بالکل صحیح بات ہے کہ الیکشن کے لیے کیا گیا تھا اور ساری قوم پہلے جان چکی تھی۔ میرے جیسے کم عقل لوگ، اب جو فہم و فراست والے لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچی ہے، اور جو زیادہ شعور رکھتے ہیں اور زیادہ جن کے پاس ایک جس کو کہنا چاہیے ادراک ہے کہ یہ الیکشن کے لیے ایک گھڑاک زندہ تھا اور وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ باقی اب جو کچھ تھا، جو نقصان ہونا تھا ان کا ہو چکا ہے اب اس کا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اب انصاف ملتا رہے، جو ان کا بنتا ہے اور ان کو مل جائے، میں کہہ دوں کافی ہے۔ ٹھیک ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں وجہ ہو سکتی ہے ریلیف ملنے کی اس وقت سپریم کورٹ سے بھی شریف خاندان کو؟ دیکھیے، پہلی بات وہی ہے کہ فیصلہ عدالت کا، مجھے اپنی عدالتوں کا ہر فیصلہ قبول۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں گھر کی بنی مچھلی گاجر کا حلوہ کھاتے ہوئے ٹھنڈے کمرے میں نیم گرم ہیٹر کے ساتھ بیٹھ کر غالب اور اقبال پڑھتے اپنے محبوب قائد سے کہنا ہے کہ حضور آپ کہا کرتے تھے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، آج کے بعد کیا خیال ہے؟ آپ کہا کرتے تھے ملک میں ثاقب نثار کی ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کوئی جمہوری ہوا پہنچی آپ تک؟ آپ کہا کرتے تھے غم و غصے اور اناد والے بھرے والے الفاظوں میرے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، آج کیا خیال ہے؟ تیسری بات، یہ عارضی ریلیف ہے، ہو سکتا ہے کہ نیب مطمئن نہ کر سکا ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ جو سپریم کورٹ میں آیا ہے کہ آج اگر ضمانت منسوخ ہو جاتی تو اس کا مین کیس پر فرق پڑتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کا یہ بھی ٹھیک ہو کہ نواز شریف صاحب پہلے ہی جیل میں ہیں، لیکن پہلی ہیئرنگ پر جسٹس ثاقب نثار صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پہلی ہیئرنگ پہ ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ عدالتی تاریخ کا ایک عجیب سا فیصلہ ہے کہ جس میں ضمانت پر 56 صفحات کا فیصلہ آ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہو جانا ٹھیک ہے، کر دیا ہوگا۔ تیسری اور پھر اسی بینچ میں جسٹس کھوسا بھی تھے اور جسٹس گلزار بھی تھے، جنہوں نے پہلی ہیئرنگ پر ہی یعنی پہلے فیصلے میں ہی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ جو چوتھی بات، جہاں اس فیصلے میں مریم نواز اور صفدر بینیفیشری ہیں، جہاں مسلم لیگ اب یہ چورن بیچے گی کہ دیکھا سپریم کورٹ میں بھی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا، ہم معصوم، ہم مظلوم، اور جہاں یہ تاثر بھی ابھرے گا کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو نکالنے کے لیے یہ سارا کیا گیا ہے، کیا ڈیل ہے، کیا ڈھیل ہے، یا وہاں یہ بھی ہوگا کہ طاقتور کے لیے یا بااختیار کے لیے اب ہر جگہ پر، ہر فورم پر کوئی نہ کوئی آپشن ہوتا ہے اور ان کے چور دروازے ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج بھی وقت ہے ان سارے جمہوریت پسندوں سے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، انہی اداروں نے آپ کو ریلیف دینا ہے، اور آج بھی انہی اداروں نے آپ کو ریلیف دیا، اور ان میں سے ایک وہ ادارہ ہے جو آپ کی وجہ کیا ہے ارشاد صاحب تسلط سے بچ گیا تھا، جو آپ کے ظلم سے بچ گیا تھا۔ ریلیف ملنے کی وجہ کیا ہے ارشاد صاحب؟ وجہ کیا ہے ریلیف ملنے کی آپ کے خیال میں؟ ریلیف ملنے کی وجہ ہے نیب کا کمزور کیس، نیب کی کمزور پیروری، نیب کے بلنڈرز، نیب کی تاریخ کا پہلا کیس ایون فیلڈ
جس میں نواز شریف، مریم ٹھیک ہے۔ نواز، کیپٹن صفدر بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ نیب ٹیم 2 دن لاہور میں بیٹھی رہی اور پھر واپس آ گئی، اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے جس طرح اس کیس کی پیروی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نیب کا کہ کمزور کیس اور اس کی پیروی آپ سب اس کی وجہ سمجھتے ہیں بابر صاحب، لیکن ساتھ ہی ارشاد صاحب نے کہا کہ یہ عارضی ریلیف ہے، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جی ظاہر ہے اپیلز تو بھی پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس لیے یہ دیکھیے ریلیف نہیں ہے، اسے قانونی طور پہ جو بیل گرانٹ کرنے کے پرنسپلز ہیں اور جو گرانٹڈ بیل کو ریکال کرنے کے پرنسپلز ہیں وہ مختلف ہیں۔ بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن میں ایک دفعہ بیل کا بینیفٹ کسی کو دے دیا گیا ہو تو اس کے بعد اسے ریکال کیا جاتا ہے، قانونی سچویشن یہ ہے۔ جہاں تک اوریجنل آرڈر کی بات ہے تو وہ انتہائی لاغر اور معذور آرڈر تھا، اس میں ریزننگ نہیں تھی، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پہلے بھی بات ہو چکی جو ٹرائل کورٹ کا آرڈر تھا۔ تو جو آرڈر کی اپنی صحت تھی، جس طرح سے کیس پریزنٹ کیا گیا، جو اس کی ساری بیسس تھی، اس کے بعد عدالت ہائی کورٹ کا آرڈر نہ پاس کرنا جو انہوں نے کیا بڑی غیر معمولی بات ہوتی۔ جب عدالت عظمیٰ نے اس کیس کو اٹھا لیا اور اس کے بعد انہوں نے 17 قانونی سوال فریم کیے تو ایک سیکنڈ کے لیے یہ خدشہ کریٹ ہوا کہ کیا عدالت عظمیٰ اپنے پرانے فیصلے، غنی الرحمان کیس، حسبن یار ولی کیس اور بہت سارے کیسز جن کی ریلائنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ آرڈر پاس کیا تھا، کیا اسے ریویو تو نہیں کرنے جا رہی؟ اور چیف جسٹس صاحب کا جو بھی بھٹی صاحب نے بھی یاد دلایا ہمیں، ان کے جو کامنٹس تھے ان سے اس طرح کا کچھ امپریشن کریٹ ہوا جو بڑا انفارچونیٹ ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی ایک جج رہے ہیں پریزیڈنٹ اسرائیلی کورٹ، سپریم کورٹ کے، اور ان کا نام تھا ایرون براک۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی لکھی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ when I sit in trial I also stand on trial، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں بینچ کے اوپر فیصلے دینے کے لیے تو میرا اپنا بھی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور یہی کیس جو ہے یہ ہمارے سامنے اس میں بھی ہے کہ آرٹیکل 10A کا بھی ایشو ہے، ایک پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا، یہ مقدمات قائم کیے گئے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر۔ یہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہو کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی اس طرح کی پاورز ایکسرسائز کی۔ 184(3) میں 10A کے اوپر تفصیلی بات نہیں ہوئی اور ڈائریکشن ایشو ہوئی کہ آپ ریفرنس قائم کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیں کہ ریفرنس بنتا ہے، نہیں، ڈائریکشن ہوئی، اس کی سپرویژن خود سپریم کورٹ نے کی، اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا جب وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اس فیصلے کو سسپینڈ کیا، تو اب سپریم کورٹ اگر اس کی اپیل میں بیٹھ کے ہائی کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ کرتی تو یہ تاثر کریٹ ہوتا، بڑا انفارچونیٹ تاثر کریٹ ہوتا کہ یہ شاید میرٹس کے اوپر فیصلے نہیں ہو رہے۔ تو بڑا مناسب، بہت اچھا فیصلہ ہے جس نے ایک طرح سے کنفرم کیا ہے اور کمفرٹ کریٹ کیا ہے کہ ہماری عدالت جو ہے وہ میرٹس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے اور فیصلے دے رہی ہے۔ صحیح۔ جی مظہر صاحب کے بعد نیائی صاحب آ جاتے ہیں آپ پہ، ٹھیک ہے۔ مظہر صاحب، ریلیف سمجھا جا سکتا ہے شریف خاندان کے لیے اس فیصلے کو؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے اگین اس کو چاہے آپ ٹیمپرری کہیں، دیکھیے نواز شریف صاحب تو جیل میں ہی ہیں اور وہ جیل میں ہی رہیں گے جب تک بالکل فائنل کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور ابھی یہ کھیل ختم نہیں ہوا۔ کھیل میں اس مراد سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اس کے بعد دونوں میں سے کوئی فریق پھر سپریم کورٹ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کسی حد تک آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اطمینان کا باعث ہو سکتا ہے آج کا فیصلہ، لیکن اسے کوئی ریلیف نہیں کہا جا سکتا، چونکہ ابھی تو یہ چیز ہے، ابھی تو مین جو پٹیشن ہے اس پہ فیصلہ آنا باقی ہے۔ جب تک اس پہ فیصلہ نہیں آتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرا خیال ہے نون لیگ کا بہت زیادہ خوش ہونا، اور پھر تصور کریں کہ اس فیصلے پہ نون لیگ ہی کیا فواد چودھری صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ واقعی نون لیگ کے حق میں ہے، حق میں جا رہا ہے آج کا فیصلہ، کوئی ان کو بڑا میجر ریلیف ملا ہے، یا یہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہے، اور چونکہ جب فیصلہ اصل فیصلہ ہوگا اس وقت طے کرنا ہے، اس وقت دیکھنا ہے کہ نون لیگ کو یا نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا یا نہیں ملا۔ ابھی بیچ کے مرحلوں میں کبھی آپ کو ریلیف ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔
یہ بالکل نون لیگ اسی طرح جمپ کر رہی ہے جس طرح پاناما پہ جمپ کیا تھا کہ پاناما کا فیصلہ آیا تھا, مٹھائی تقسیم کی, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد سب نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا. تو آج اگر آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیں کہ کل چیزیں پلٹ سکتی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے اطمینان کا باعث تو کہہ سکتے ہیں, خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے لیے اور کیپٹن صفدر کے لیے, لیکن نواز شریف صاحب کی اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہے. نواز شریف صاحب تو پھر بھی جیل میں ہیں. تو میرا خیال ہے اطمینان کا باعث ہو سکتا ہے نون لیگ کے لیے, اطمینان کا باعث ہو سکتا ہے نون لیگ کے لیے, ریلیف نہیں کہہ سکتے, اور بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کو ہمارے صاحب کے خیال میں اس وقت. نیائی صاحب آپ اپنے کامنٹ کر لیں, اور فواد چودھری صاحب کیوں خوش ہیں اگر اس پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اس بینچ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کو بھی ہیڈ کر رہے تھے کھوسا صاحب, اور جب 184(3) کے اوپر پاناما کو ٹیک اپ کیا گیا تھا تو اس بینچ کو بھی ہیڈ کیا تھا 5 ممبرز بینچ کو کھوسا صاحب نے. اس لیے ساگر نثار صاحب نے کمفرٹ پوچھی تھی خواجہ حارث صاحب کو کہ آپ کو اعتراض تو نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مت بھولیں کہ اس بینچ کے اندر کھوسا صاحب کے اور جسٹس گلزار صاحب نے آؤٹ رائٹلی, ابھی جی آئی ٹی نے اقامہ یا یہ چیزیں انویسٹیگیٹ یا سرفیس پہ اوپر کوئی سامنے چیز نہیں آئی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی ان کو علیحدہ کر دیا جائے. تو اس کے بعد اب جو جیسے باور صاحب نے کہا, میں سے اس میں ایک کمنٹ ایڈ کروں گا کہ نظریں قوم کی سپریم کورٹ پہ تھیں. یہ اس میں نہیں ہے کہ ریلیف ایسا ملا یا نہیں ملا, لیکن یہ خوشی ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو ٹیسٹ ہے جس کے اوپر یہ تھا کہ آیا کھوسا صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور یہ بات معمولی سی ہے. اس کے اندر یہ ضرور فرق پڑا ہے کہ ان کا اس طریقے سے جو ان کے اوپر جو اس کا یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ فیصلہ متاثر ہوتا جو اب نواز شریف کا دوسرے کیس کے اندر جو انہوں نے پٹیشن ایڈمٹ کی ہوئی ہے بیل کے اوپر اور رہائی کے اوپر, تو اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک ہلکا سا ریلیف قوم کو ملا ہے کہ مسلم نون کا جو بندے چاہنے والے ہیں, جو نہ میرے ان کا تعلق ہے نہ یہاں کسی اور کا, ان کو یہ ایک تھوڑا کانفیڈنس ان کا ضرور بڑھا ہوگا عدالتوں پہ, جو شیٹر ہوا تھا عدالتوں پہ ضرور بحال ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اس معاملے پر ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جان